ہاں جی شروع کریں. صفحہ 331 سورۃ الشعراء آیت نمبر 10. 331 صفحے پر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 10، رکوع کی پہلی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. صدق اللہ العظیم. حضرات مکرم، جیسا کہ میں کل پرسوں تعارف کراتے ہوئے عرض کیا تھا کہ اس سورہ شریفہ کے اندر کچھ واقعات ہیں، 7 قوموں کے واقعات، 7 قوموں کے. گزشتہ قومیں مختلف زمانوں میں ہوئے، ان کی طرف مختلف نبی مبعوث ہوئے، انہوں نے نبیوں کی احکام کو سنا تو صحیح لیکن مانا نہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس مخالفت اور سرکشی کی وجہ سے اور بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا. ان قوموں میں سے سب سے پہلے جس قوم کا ذکر یہاں آج سے شروع ہو رہا ہے وہ قوم موسیٰ یا قوم فرعون کہہ لیں تو اس کا ذکر ہے، اور یہ تقریباً 3 رکوعوں تک چلے گا. زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن باقی واقعات جو ہیں وہ ایک ایک رکوع کے ہیں. اس کے بعد قوم نوح ہے، پھر قوم عاد ہے، پھر قوم سمود ہے، پھر دوسری قوم ہے. تو اب یہاں ایک تھوڑا سا سوال پیدا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام بہت پہلے ہوئے، تو ترتیب کیوں ٹھیک نہیں رکھی گئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پہلے ہونا چاہیے تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ قوم عاد اور سمود اور ان کے بعد ہونا چاہیے تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ علماء تفسیر نے یہ بتائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت جو حالات تھے وہ بڑے سنگین اور بڑے گمبھیر تھے. جن حالات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی پیدائش، ان کا بڑا ہونا، ان کا پلنا بڑھنا اور پھر نبوت کا ملنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو تھے وہ اتنے گمبھیر اور اتنے سنگین نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مصر کے اندر 2 قومیں رہتی تھیں. ایک قوم کو سبتی کہتے تھے اور ایک قوم کو کیبتی کہتے تھے. سبتی سین سے اور توئے سے، سبت کہتے ہیں اولاد یعقوب کو. اولاد یعقوب تھی وہاں بنی اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے. ان کے 12 بیٹوں کی اولاد مصر میں آ کے آباد ہوئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کی جب بادشاہت اور حکمرانی تھی پھر وہ یہیں رہ گئی، اور پھر بعد میں فرعون آیا تو اس کے زمانے میں یہی بستی تھی. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ قوم اللہ کے احکام کو بھول بیٹھی. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی برے حالات سے دوچار کر دیا. دوسری قوم فرعون کی تھی، وہ بڑی سرکش قوم تھی. خود فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور ان کی قوم بھی شرک پیشہ تھی، مشرک تھی، بتوں کی پوجا پاٹ کرتی تھی، فرعون کو اپنا رب اعلیٰ مانتی تھی. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی یہ غلام قوم تھی. ان کو کوئی وقت، کوئی درجہ، ان کو مقام حاصل نہیں تھا. سوشل سٹیٹس ان کے ہاں نہیں تھا. ان کی عورتیں جو تھیں وہ قوم فرعون کے گھروں کے اندر کام کرتی تھیں، برتن صاف کرنا، فرش وغیرہ صاف کرنا، اور جو خدمت ہوتی ہے گھروں کے اندر وہ سب یہ کرتی تھی. ان کے جو مرد تھے وہ بھی بیکار کے اندر کام کرتے تھے، حکومت کا کام. تھوڑی بہت مزدوری، روٹی کے ٹکڑے کھانے کے لیے مل جاتی تھی، اس کے علاوہ کوئی عزت، کوئی وقت، کوئی عظمت نہیں تھی. یہ وہ حالات تھے. اور پھر فرعون کے کان میں کسی نے ڈال دیا کہ ایک لڑکا بنی اسرائیل میں ایسا ہوگا جو بڑا ہو کر تیرے تخت و تاج کو الٹ دے گا. بس یہ جو اہل اقتدار ہوتے ہیں وہ کانوں کے بڑے کچے ہوتے ہیں، ہر بات پر اعتبار کر لیتے ہیں. اس نے اس بات کو پلے باندھا اور پوچھا کہ کیا اس کا حل ہونا چاہیے. وزیر و مشیروں نے بتایا کہ اس کا حل ایک ہی ہے
کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو اس کو پیدا ہوتے ہی اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر عمل ہوتا رہا کئی سالوں تک۔ بچے پیدا ہوتے تھے تو قتل کر دیتے تھے، بچی پیدا ہوتی تھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ پھر ان کو تھوڑا سا خیال آیا کہ اگر ہم اسی طرح کرتے رہے تو بنی اسرائیل کی نسل جو ہے منقطع ہو جائے گی، کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو پھر ہمارا کام، ہماری بیکار کے کام جو ہے وہ کون کرے گا؟ تو پھر مشورہ دیا گیا کہ 1 سال قتل کرو اور 1 سال چھوڑ دو۔ یہ طے ہوا، چنانچہ اس پر عمل ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، 4 سال بڑے تھے، وہ اس سال پیدا ہوئے جس فرعون نے قتل نہیں کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال اس نے قتل کرنا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ناکام کرنے کی ٹھان لی تھی کہ تو جس سال قتل کرنے کا حکم دیتا ہے میں اس سال ہی اس لڑکے کو پیدا کروں گا، اس کو تمہارے محل میں 30 سال تک رکھوں گا، پالوں گا، اور تو وہ تیرے محل کے اندر پرورش پائے گا اور بالآخر تجھے غرقاب کر دے گا۔ یہ معلوم ہوتا ہے باتوں سے۔ تو یہ واقعات جو اس صورت کے اندر آئے ہیں یہ بڑے دلچسپ بھی ہیں، عبرت آموز بھی ہیں۔ دلچسپ اعتبار سے کہ یہ اللہ کے بیان کیے ہوئے ہیں، نہایت خوبصورت، عربی کے اندر جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، باقی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن عبرت آموز بھی ہیں، اس لیے کہ ان قوموں نے کیا کچھ کیا اپنے نبیوں کے ساتھ اور کیا کچھ کیا اللہ کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کس طریقے سے ان کو عبرت کا سبق نشان بنا دیا، مختلف عذاب بھیج کر۔ اس لحاظ سے ہمارے لیے عبرت کا مقام بھی ہے، اور سنایا جا رہا ہے یہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اساطیر الاولین، گزشتہ لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، وہ اس کو اساطیر کہتے تھے، لیکن یہ ہیں عبرت آموز واقعات۔ تو یہ پہلا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یاد تو کیجیے اس وقت کو جب آپ کے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی، بلایا تھا، دعوت دی تھی کہ تم جاؤ ان ظالم قوم کے پاس، ظالم لوگوں پر مشتمل جو قوم ہے اس کے پاس جاؤ، جس کو قوم فرعون بھی کہا جاتا ہے، اور انہیں جا کر کہو کہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے غیظ و غضب سے تم ڈرتے نہیں ہو، یہ جا کر اس کو پہلے کہو، یعنی ان کو اللہ سے ڈرانے کی کوشش کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ کب کی بات ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں 10 سال رہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں بھیڑیں چلاتے رہے 10 سال تک، معاہدہ ہوا جب فرعون کے ہاں یہ مصر کے اندر وہ ایک شخص کو قتل کر چکے تھے۔ فرعون کی قوم کا ایک شخص تھا قبطی، اس کو صبح نکلے موسیٰ علیہ السلام، جس کا ذکر سورۃ قصص میں آگے آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ۔ صبح نکلے تو وہ ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص اور فرعون کی قوم کا شخص آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھوڑانا چاہا تو وہ کچھ زیادہ ضدی نکلا، قبطی جو فرعون کی قوم کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا تو اس مکے سے مر گیا۔ فوقذہ فقضى علیہ، مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ اب وہ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے بتایا کہ اس قتل پر فرعون کے دربار میں مشورے ہو رہے ہیں اور تمہیں گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں سے بھاگ نکلو۔ یہ تفصیل وہاں سورۃ قصص میں ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل بھاگے اور جس راستے پہ چلے وہ رستہ مدین کی طرف جاتا تھا۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، راستے کی باتیں بھی بہت سی ہیں، وہ وہاں ہوں گی۔ تو وہاں پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تم اب یہاں محفوظ ہو، یہاں فرعون کا عمل دخل نہیں ہے، میرے پاس رہو، اور میرے پاس بکریاں ہیں، بیڑے ہیں، میرا بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں 2، تم اگر میرے ساتھ عہد کر لو، معاہدہ کر لو کہ تم مجھے 8 سال تک بکریاں بھیڑیں چراؤ گے تو میں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ یہ بات طے ہو گئی، اور اگر 2 سال مزید کر دو 10 سال تو یہ آپ کی نوازش ہوگی، آپ کی مہربانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت جب بھاگے تھے تو 30 سال کے تھے، اور 10 سال تک مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بھیڑیں بکریاں چلاتے رہے، اور اس طریقے سے جب 10 سال پورے ہوئے، معاہدہ مکمل ہوا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جو خود بھی نبی تھے، انہوں نے اپنی بڑی بیٹی جس کا نام صفورہ تھا تو اس کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، اور پھر ان کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کی بیوی حضرت صفورہ، اور کوئی غلام ساز یا تھا یا نہیں تھا، بعض روایتوں میں ہے بعض میں نہیں ہے،
بعد میں کچھ بھیڑیں بکریاں بھی دیں ہدیے کے طور پر، وہ بھی آتا ہے۔ تو وہ چلے وہاں سے۔ رستے میں رات آ گئی، جب کوہ طور کے پاس سے گزر رہے تھے تو رات اندھیری تھی اور سردی بہت تھی، اور رستہ بھول گئے مصر آنے کا، واپسی مصر میں ہونی تھی۔ تو اس وقت وہاں پہ بیٹھ گئے پہاڑی کے دامن میں سردی سے بچنے کے لیے۔ تو وہاں کوہ طور پر انہیں آگ نظر آئی۔ بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، میں اوپر جاتا ہوں اور وہاں آگ لے آتا ہوں تاکہ رات کو تاپیں، یا پھر وہاں کوئی ہوگا تو اس سے رستہ پوچھ لیں گے۔ وہاں گئے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کا نور تھا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں حکم و آواز آئی، یا موسیٰ فخرا نعلیک، کہ آپ نے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ تو ایک مقدس وادی میں آ گیا ہے، طویٰ کے اندر، یہاں جوتے پہن کے نہیں آنا۔ وہ جوتے اتار دیے جیسے مسجد میں ہم اتارتے ہیں۔ پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے، وہ ساری وحی جو ہوئی وہ سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی تفصیل سے آتی ہے۔ تو وہاں ان کے ساتھ یہ ساری باتیں ہوئیں، اور اس کا کچھ حصہ یہاں دیا گیا ہے جو آج کی ہمارا موضوع ہوگا۔ یہ وہ پس منظر تھا جو بتانا ضروری تھا تاکہ آپ کے پاس پس منظر ہو تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ وقت سے مراد ہے وہ کوہ طور پر وادی طویٰ کا وقت، وہ ذرا قابل ذکر ہے، ذرا ان قوم کے اپنی قوم کے لوگوں کو سنائیے وہ وقت، وہ واقعہ جس وقت آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی اور کہا تھا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی جو قوم میں فرعون ہے، اور اسے جا کر کہو کہ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی کچھ رکاوٹیں تھیں، کچھ عذر تھے، کچھ رکاوٹیں تھیں، کچھ تحفظات تھے کہہ لیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ خدا کا حکم ماننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ان کے راستے میں کچھ رکاوٹیں تھیں، اور میں سے ایک رکاوٹ یہ تھی کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کر دیں گے۔ میں ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص ہوں، اور بنی اسرائیل ان کی غلام رہ چکی ہے، اور غلامی جو ہے وہ انسانوں کے اندر جرت اور بہادری اور جوان مردی جو ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک تو یہ کہ وہ میری تکذیب کریں گے، فرعون بادشاہ ہے، حکومت وقت اس کے ہاتھ میں ہے، ایک خدشہ یہ تھا کہ مجھے جھٹلا دیں گے، ایک خدشہ یہ تھا کہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، میرا دل جو ہے وہ گھٹتا ہے ایسی بات سے، میں اس فرعون کے دربار میں جاؤں اور انہیں جا کے پیغام پہنچاؤں توحید کا۔ تیسری بات یہ تھی کہ میری زبان نہیں چلتی، یہ تیسری رکاوٹ تھی، رواں دواں بات نہیں کرتی، اس میں لکنت ہے، اس میں لڑکھڑاہٹ ہے۔ چھوٹی عمر میں انہوں نے آگ کا ایک انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان پر ایک گرہ پڑ گئی تھی، اس کی زبان جو ہے وہ صاف نہیں تھی، اڑ اڑ کے بولتے تھے، لکنت تھی، ہکلاتے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو ساتھ ہی یہ درخواست بھی کر دی اللہ کے حضور کہ اللہ میرا بھائی جو ہارون جو مصر میں ہے اس کو بھی اس کی طرف وہی بھیج دیجیے، اور اس کو میرا وزیر، میرا معاون، میرا معین، میرا مددگار بنا دیجیے، یہ کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا، وہی بھیجنا ہارون کی طرف، وہاں مصر میں تھے وہاں وہی بھیج دی کہ تم نبی ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر نبوت کا فریضہ اور تبلیغ، دین کا تبلیغ اور اللہ کے حکام کو پہنچانا تمہارا فریضہ ہوگا، یہ بتا دیا گیا۔ وہ پہلے ہی تیار تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے۔ اور ایک چوتھی رکاوٹ بھی تھی، چوتھی رکاوٹ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہا کہ میرے ہاتھوں ان کا ایک قتل ہو گیا تھا، ایک قبطی شخص، تو گویا ان کا ایک گناہ میرے ذمے ہے، ایک جرم میرے ذمے ہے، میں ڈرتا ہوں کہ جو ہی میں جاؤں گا انہوں نے مجھے پکڑ لینا، پکڑ کے قتل کے بدلے میں قتل کر دینا، یہ بھی ڈر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی تسلی دی، انہیں کہا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہوگا، وہ تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے، تم دونوں بھائی جاؤ اور ہمارے معجزات لے کر جاؤ، ہماری نشانیاں، ہمارے احکام لے کر جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، جو تمہارے درمیان مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی فرعون کے ساتھ، ہم اس کو سن رہے ہوں گے، بتا دیا ان کو۔ اور سورۃ طٰہٰ کے اندر آتا ہے کہ میں اسمع و ارا، میں جو کچھ تم باتیں کرو گے اس کو سن بھی رہا ہوں گا، اور جو کچھ ہوگا وہ دیکھ بھی رہا ہوں گا، یہاں ہے کہ ہم سن رہے ہوں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا تم فرعون کے دربار میں پہنچو، اور اسے دو کام ذمہ لگے۔ ایک کام تو یہ کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، ہماری باتیں مانو، ہمارے پاس جو احکام ہیں وہ اللہ کے احکام ہیں، اور وہ توحید ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم خدا نہیں ہو، اللہ خدا ہے وحدہ لا شریک۔ اور دوسرا جو حکم لگا وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، یہاں سے بنی اسرائیل کا مصر وطن نہیں ہے، ان کا وطن جو اصل ہے وہ شام ہے، اور وہ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں آباد ہوئے تھے، یہ واپس جانا چاہتے ہیں، لہذا ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو،
ہمارے ساتھ روانہ کر۔ تو یہ دو ہدف تھے ان کو بھیجنے کے، ایک اللہ کی توحید کا پیغام دینا، ایک بنی اسرائیل کی آزادی۔ تو یہ خلاصہ تھا ان آیات کریمہ کا۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ نَادَا، اب قرآن مجید کے الفاظ، نادا ینادی، منادات، یہ آواز دینا، اور جب آواز دی تھی ربوں کا، آپ کے رب نے، اے پیغمبر، یہ ربوں کا جہاں ہے وہاں کاف کا مطلب ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ قرآن مجید سارا ان کے قلب اطہر پہ اترا، جیسا کہ اسی صورت کے آخر میں آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب آواز دی آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیا کہا؟ انیت القوم الظالمین، کہ تم جاؤ قوم ظالم کے پاس، ظالمین کے قوم کے پاس، جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پاؤں پر کلہاڑی مار رکھی ہے، اپنے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر شرک ارتکاب کر رہے ہیں، اللہ کو خدا نہیں مانتے اور فرعون کو اپنا خدا مانتے ہیں، تو وہ ظالم قوم ہے، اور ظلم کا معنی شرک ہوتا ہے۔ تم ان ظلم کرنے والے لوگوں کی قوم میں جاؤ، ایتے عطایاتی سے بنا ہے اور اس کا معنی جاؤ، امر ہے، انیتی یعنی آپ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں، واحد صیغہ ہے، ان لوگوں کے پاس جو ظالم ہے۔ کون ہے یہ قوم؟ یہ کون سی قوم تھی؟ قوم فرعون، یہ قوم فرعون تھی۔ یہ ساتھ تشریح کر کے بتا دیا، کوئی اور قوم نہیں تھی، اسی کو قوم فرعون کہتے ہیں جو مصر میں بستی تھی، اور اسی کو قوم موسیٰ بھی کہتے ہیں، تو دونوں لفظ ایک ہی قوم کے لیے تعبیر استعمال ہوئے۔ اور انہیں جا کر کہو الا یتقون، یہ کہو کہ کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ الا کا معنی کیا؟ لا میں نہیں، یتقون ڈرنا اتقاء سے ہے، کیا وہ اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرتے نہیں، اللہ کی گرفت سے اور اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں، کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، فرعون کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں، اس کے احکام کو خاطر میں نہیں لاتے، بغاوت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ کا غیظ و غضب انہیں عرف غلط کی طرح مٹا دے گا؟ کالا، اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، رب، اے میرے رب، رب اصل میں یہ ربی تھا اور یہ چھوٹی گر گئی اور زیر باقی ہے، زیر کا معنی میرے، اے میرے رب، انی اخاف ہو، بے شک میں ڈرتا ہوں، انی بے شک میں، اخاف و خوف سے ہے، خاف یا خافوں سے، بے شک مجھے خوف لاحق ہے، مجھے خدشہ ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ان یکذبونی، کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ یکذبو، کذب یکذب، تکذیب، جھٹلانا، اصل میں یہ ان یکذبونی تھا، آخر میں یہ بھی تھی، وہ گر گئی اور نون کے نیچے زیر رہ گئی، جیسے ربے کے نیچے زیر رہ گئی تھی، اور اس کا معنی میرے، مجھے، کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جب میں وہاں پہنچوں گا تو وہ میری بات سننے سے پہلے میری تکذیب کر دیں، آ گیا بڑا سمجھانے کے لیے نبی بن کر، خدا کا حکم یہ ہے اور وہ ہے، جیسے کہ ان کی عادت ہوتی تھی کافروں کی، مشرکوں کی، ہر نبی کا مذاق اڑاتے تھے، تو وہ میری تکذیب کریں گے، مجھے جھٹلا دیں گے، میری بات کو سنیں گے نہیں، پسے پش ڈال دیں گے، اور میری تبلیغ کا جو مقصد ہے فوت ہو کے رہ جائے گا۔ ایک بات ان کو یہ تھی، میری تکذیب ہوگی۔ دوسری بات تھی وہ یضیق و صدری، ذاکا یضیق کو تنگ ہونا، گھٹنا، صدر کہتے ہیں سینے کو، اور دل کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ سینہ جو دل جو ہے وہ سینے میں ہوتا ہے، یضیق و صدری، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، میرا دل گھٹتا ہے، میرا دل جو ہے وہ الجھتا ہے اس بات سے کہ مجھے جھٹلائیں گے تو میں کیا کروں گا، بڑے دربار میں جہاں مشیر وزیر کی فوج ظفر موج ہوگی، عوام ہوں گے، اور اتنے بڑے مجمع کے اندر وہ مجھے جھٹلا دیں گے تو میں کیا کروں گا، میرے ساتھ ایک بھائی تو ہوگا اور کوئی ہوگا نہیں، تو اس بات سے میرا دل گھٹتا ہے، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ یزیق، ذاکا یزیق و ذیق، ذیق اور ذیق، ذیق میں تنگی ہوتا ہے۔ ذیق النفس ایک بیماری ہوتی ہے جس کو دمہ کہتے ہیں ہمارے ہاں، دمہ، انگریزی میں ایسما کہتے ہیں، ایسما، تو یہ بیماری ہوتی ہے جس میں سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور انسان سب سانس لیتا ہے تو اس کو اتنی ہوا نہیں ملتی جتنی اس کو چاہیے، نالیوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے، تو وہ پھیپھڑوں میں اس کو ضرورت ہوتی ہے، وہ نہیں، اس لیے اس کا سانس پھوٹ جاتا ہے، اس لیے وہ زور زور سے سانس لیتا ہے، لمبے لمبے سانس لیتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کو ایسما یا اس کو ذیق النفس عربی میں کہتے ہیں، سانس کی تنگی۔ تو فرماتے ہیں وہ یزیق و صدری، اور وہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، میرا دل الجھتا ہے، گھٹتا ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی، تیسری رکاوٹ، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان رواں نہیں ہوتی، ینطلق، انطلق ینطلق، چلنا، بندے کے چلنے کے لیے بھی ہوتا ہے انطلق، انطلق چلیے، انطلقا وہ چل پڑے،
قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. تو ینتلے کو نہیں چلتی، لا پیچھے آیا ہے. لا ینتلے کو لسانی، میری زبان رواں نہیں ہوتی، میری زبان چلتی نہیں ہے. جس سے عام طرح لوگوں کی باتیں زبان چلتی ہے، رواں دواں باتیں کرتے ہیں تو روانی کے ساتھ، تو میری زبان چلتی نہیں ہے. یہ ایک تیسری رکاوٹ تھی. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے درخواست کر دی فارسل، سو اے میرے اللہ، اے میرے رب، ارسل بھیج دیجئے، الی فرعون، الی ہارون، حضرت ہارون کی طرف بھی وحی بھیج دیجیے. ہارون کی طرف بھی وحی بھیج دیجیے. ارسل میں بھیج دینا، وحی بھیجنا، رسول بنانا، نبی بنانا. تو حضرت ہارون کی طرف بھی وحی بھیج کر اس کو میرا وزیر، میرا معاون، میرا معین، میرا مددگار بنا دے. وہ میرے ساتھ چلے گا تو ہم دو بھائی ہوں گے، تو ایک دوسرے کا سہارا رہے گا اور ہم فرعون کے دربار میں بہتر طریقے سے تیرے احکام پہنچا سکیں. یہ درخواست کر دی گئی. سورۃ طٰہٰ کے اندر بڑی تفصیل ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس درخواست کو مان لیا. وحی بھیج دی. حضرت ہارون مصر میں تھے، یہ کوہ طور پر تھے. وحی بھیجنے میں کون سی دیر ہے؟ موجودہ دور میں آپ فون کو دیکھیں کتنی جلدی پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہونے کے باوجود اس کے ماتاتی میں دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سپر تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کی ماتاتی میں تھے بڑے ہونے کے باوجود. اس لیے کہہ دیا کہ تم نبی ہو. اور وہ وہاں تیار تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد اور استقبال کے لیے. اور چوتھی ایک رکاوٹ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور کہا وَلَهُمْ کا مطلب ہے یہ فرعون کی جو قوم ہے ان کا، علیہ میرے اوپر، علیہ میرے اوپر، ان کا ذنبن ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے. ذنب گناہ کو کہتے ہیں اور جرم بھی اس کا معنی ہوتا ہے کہ قوم فرعون کی میرے اوپر ایک جرم بھی ہے، ایک گناہ بھی ہے. اور وہ یہ کہ میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور وہ مجھے پکڑنے کے لیے دوڑے تھے اور میں وہاں سے بھاگ نکلا اور یہاں پہنچ گیا. تو 10 سال میں غائب رہا. تو جب میں جاؤں گا تو ان کو یاد ہوگا اور قتل کا بدلہ قتل سے لیں گے. اور وہ کہیں گے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، اور ان کا میرے اوپر ایک گناہ، ایک جرم بھی ہے. فَأَخَافُ، سو میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون، کہ مجھے قتل کر دیں گے. یقتلونی میں بھی نون زیر نے مجھے، جیسے اوپر یکذبونی میں تھا ایسے اس میں بھی، کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے. قالا، یہ بات سن کر، یہ 4 باتیں تھیں تو رکاوٹ کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. جو تجھ کو خدشات اور خطرات لاحق ہیں ان میں سے ایک خطرہ بھی، ایک خدشہ بھی پورا نہیں ہوگا. ہوگا وہی جو ہم چاہتے ہیں. لہذا کلا کا معنی ہرگز نہیں، ناٹ ایٹ آل. انگریزی میں ترجمہ کریں ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں، قطعاً نہیں. فذهبا، سو اے موسیٰ علیہ السلام تم دونوں جاؤ. اب دونوں کو حکم ہوا، اذهبا، پہلے تھا واحد، اب جمع ہو گیا. اذهبا، تم دونوں جاؤ، بآیاتنا، ہمارے احکام لے کر، ہماری آیتیں لے کر، ہماری نشانیاں لے کر، ہمارے معجزے لے کر. 2 معجزے عطا ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور. ایک تھا کہ لاٹھی پھینکتے تھے سانپ بڑھ جاتا تھا، وہ معجزہ کوہ طور پر عطا ہوا. پھر ہاتھ لگاتے تھے تو لاٹھی بن جاتی تھی. دوسرا معجزہ تھا کہ وہ گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے، نکالتے تھے تو چمکتا تھا سورج کی طرح سفید، پھر ڈالتے تھے تو عام ہاتھ ہو جاتا تھا. یہ 2 معجزے، یہ 2 معجزے بھی تمہارے ساتھ ہیں. ان 2 معجزات کے اندر اتنی اثر ہے، اتنا اثر ہے، اتنا روب ہے کہ وہ ان 2 معجزات کو دیکھیں گے تو ان کی ہوش اڑ جائیں گے، جیسا کہ آگے ہوا، آگے آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ فذهبا، تم دونوں جاؤ، بآیاتنا، ہمارے معجزات کے ساتھ. انا، مزید تسلی اللہ تعالیٰ نے دلائی کہ انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ. تم دونوں بھائیوں کے ساتھ بھی ہم ہیں. ہم، یہ شاہانہ خطاب ہے. بادشاہ جو ہوتے تھے جب پرانے زمانے میں، وہ اپنے لیے ہم بولتے تھے، میں نہیں بولتے تھے. ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ فلاں کی گردن اڑا دو، ہم یہ حکم دیتے ہیں اس کو انعامات سے مالا مال کر دو. ہم کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو شہنشاہ ہے، ملک الملوک ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں. مستمعون، ساری باتیں سن رہے ہوں گے. استماع یستمع، استماع، غور سے سننا. غور سے سننا جس کو انگریزی میں لسن ٹو کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں استماع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ہیئر، سرسری طور پر سننا، اس کے لیے عربی میں سمع یسمع آتا ہے. تو یہ استماع ہے. ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہیں اکیلے نہیں
ہم نظر نہیں آ رہے ہوں گے لیکن تمہارے ساتھ ہوں گے، اور ان کی باتوں کو جو مکالمہ ہوگا فرعون اور تمہارے درمیان، اس مکالمے کے ایک ایک لفظ کو ہم غور سے سن رہے ہوں گے، تو لہذا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فاتیا، سو تم دونوں جاؤ، پھر حکم ہوا ایتیا، اس میں الف جو ہے ایتیا جو آخر میں ہے وہ دو کے لیے آتا ہے، اوپر آیا تھا ایتے، ایک کے لیے ایتے انیتے، یہاں فاتیا، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اس کے دربار میں جاؤ، فقولا، اور تم دونوں جا کر کہو، قولا میں بھی الف دو کا ہے، ورنہ کل ہوتا کہ تم دونوں مل کر جا کر اس کے سامنے رکھو ایک بات، کہو اس کو، کیا کہو؟ انا رسول رب العالمین، بے شک ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ پہلی بات تو یہ کرو، رسول کا معنی نبی، فرستادہ، فارسی والے فرستادہ کہتے ہیں بھیجے ہوئے، جس کو ہم بھیجا ہوا میسنجر کہتے ہیں۔ تو بے شک ہم رب العالمین، اس رب کے بھیجے ہوئے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ رب العالمین کیوں کہا؟ کہ فرعون بھی رب کہلاتا تھا لیکن وہ مصر کا رب کہلاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم رب العالمین کے فرستادے ہو، اس کے بھیجے ہوئے رسول ہو، اس کو جا کر بتاؤ کہ اللہ نے ہم دونوں کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ ایک حکم ہوا کہ اللہ کے احکام لے کر آئے ہیں تمہیں صحیح رستہ بتلانے کے لیے، صحیح رستے پہ لگانے کے لیے، اور شرک جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور توحید کا پرچار کرنے کے لیے ہم ایک مشن۔ دوسرا مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ان ارسل، کہ بھیج دے، اے فرعون بھیج دے، معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ یہ دوسرا کام ہے، اس پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ تو توڑ رہا ہے، اور جتنے توڑے ہیں، اتنے سالوں سے بچوں کو قتل کیا ہے اور ان سے بیگار کا کام لیتا، وہ ہو چکا جو ہو چکا، اب مزید یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ اب بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ ہم اس کو لے کر ملک شام میں جو ان کا اصلی وطن ہے وہاں جا کر ان کو آباد کر دیں، مصر سے ہجرت کر کے۔ یہ فرعون کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا۔ انشاءاللہ یہ کل والی آیات میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوا، ملاقات ہوئی، وہ کیا کیا باتیں تھیں۔ عجیب و غریب مکالمہ ہے، اور وہ قتل بھی اس نے یاد دلایا، تم نے کیا تھا، لیکن بڑے عجیب انداز میں یاد دلایا، اس کو بات کرتے بن نہیں پڑ رہی تھی، بات کروں کیسے؟ اتنا روب اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں مستولی کر دیا تھا کہ فرعون بادشاہ ہونے کے باوجود وہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ ایک فقرہ اس نے جو بولا، جس کو آپ کل سنیں گے انشاءاللہ، تو جس میں کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ان آیات کا ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں اولم ان فی ذالک وَإِذْ نَادَىٰ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا یاد کیجئے اس واقعے کو، یا اس قوم کو وہ واقعہ سنا دیجئے۔ یہ بات حذف ہے، اس سے یہ بات نکلتی ہے، وہ واقعہ اپنے قوم کے لوگوں کو سنا دیجئے، اور وہ واقعہ جو ہے وہ یاد کیجئے۔ نادا ربوں کا، جب آپ کے رب نے آواز دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، انِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ وہ ان کو حکم ہوا تھا کہ تم جاؤ ان لوگوں کے پاس جو اپنے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، شرک اور گناہ کا ارتکاب کر کے۔ قوم فرعون، یہ نہیں قوم فرعون کے پاس جاؤ، اور انہیں کہو الا یتقون، کہ وہ اللہ کے غیظ و غضب اور اس کی گرفت سے، اس کے ناراضگی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عذر پیش کیے۔ کالا، فرمایا، عرض کیا، رب، اے میرے رب، انی اخاف ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں، خوف زدہ ہوں، مجھے ڈر ہے اس بات کا، خدشہ اس بات کا، ان یکذبون، کہ جب میں ان کو تیرے احکام سنانے کے لیے جاؤں گا تو مجھے میری تکذیب کر دیں گے، مجھے جھٹلا دیں گے۔ تکذیب کرنا، جھٹلانا۔ اور دوسرا خدشہ یہ ہے وَیَضِیقُ صدری، جب وہ میری تکذیب کریں گے تو میرا دل جو ہے وہ گھٹے گا، الجھے گا، اور پریشان ہو جاؤں گا، سینہ تنگ ہو جائے گا۔ اور تیسری یہ ہے کہ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، کہ میری زبان نہیں چلتی، رواں دواں نہیں ہے، میری زبان پر ایک گرہ پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لکنت ہے، جب میں بولتا ہوں تو میری آواز صاف نہیں ہوتی اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، جیسا کہ فرعون نے اس کو یہ بات کہی بھی کہ تو نبی بن کے آیا جس کی زبان بھی صاف نہیں ہے، زبان بولنا ہی جس کو نہیں آ رہا، یہ اس نے کہہ دیا تھا۔ بلا یقاد و یبین، کہ وہ تو صاف بولتا بھی نہیں ہے، اس کو نبی بنا دیا ہے، اس نے اعتراض بھی کیا تھا۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں، فلاں جو ہے شخص اس کی زبان نہیں چلتی، یہ اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہے۔ اور اس کا بھی ایک پس منظر تھا کہ وہ یہ کہ جب یہ چھوٹے تھے، چھوٹی عمر میں، تو فرعون نے اس کو اٹھا رکھا تھا
گود میں، تو فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر اس نے کھینچا اور کچھ بال اکھڑا ہے، جس کی وجہ سے فرعون کو شک پیدا ہوا کہ کہیں یہ بچہ وہی نہ ہو جس نے میری سلطنت کو الٹ دینا ہے، جس کی حرکت سے پتہ لگتا ہے کہ میرے خلاف ہے، تو اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کی بیوی آسیہ جو بنی اسرائیل ہی سے تھی، اس نے کہا بچہ ہے چھوٹی عمر کا، اس کو کیا پتا کیا نہیں ہے کیا نہیں، تم اس کو آزما کر دیکھ لو۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ 2 تھال جو ہیں، ایک میں موتی اور ایک میں آگ کے انگارے رکھ دیے گئے، ان کے سامنے پیش کیے گئے، اور یہ معلوم کرنے کے لیے یہ اس کی نیت ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر یہ بچے نے آگ پر ہاتھ ڈالا تو سمجھے گے معصوم ہے، چھوٹا ہے، اگر اس نے موتی اٹھا لیا تو سمجھے گے ہم کو اس کو دولت کی ہوس ہے، حکومت کا طمع ہے اور فرعون کا تخت الٹنا چاہتا ہے۔ یہ بات طے کر دی گئی۔ چنانچہ جب وہ دونوں تھال رکھے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے ایک انگارہ اٹھایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انگاروں والے تھال میں ڈال دیا۔ انہوں نے ایک انگارہ اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا، جیسے بچے ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے، منہ میں ڈال دیا۔ ہاتھ بھی جلے لیکن ٹھیک ہو گئے، لیکن زبان کے اندر ایک گرہ پڑ گئی اور جو ساری زندگی رہی، جس کی وجہ سے لکنت لڑکھڑاہٹ رہی اور بات صاف نہیں کر سکتے تھے، جس کے لیے دعا بھی انہوں نے کی تھی سورۃ طٰہٰ کے اندر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری اس گرہ کو بھی کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان سے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی زبان کی لکنت جو ہے وہ تبلیغ دین کے لیے رفع ہو گئی، بات ٹھیک کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ عام گفتگو کرتے تھے لوگ کو حقراتے تھے، لیکن دین کی بات کرتے تھے تو صاف ہوتے تھے۔ بہرحال دونوں باتیں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ میری ایک تو یہ کہ لا ینطلق لسانی، میری زبان نہیں چلتی، فارسل الی ہارون، تو حضرت ہارون کی طرف بھی بھائی بھیج دیجئے کہ وہ میری مدد کرے، میری اعانت کرے، میرا معین و مددگار بنے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، چوتھی بات یہ ہے کہ ان کا میرے اوپر ایک گناہ ہے، ایک جرم ان کے میرے ذمے ہے، جو وہ کہتے تھے کہ جرم ہے، حالانکہ ان سے یہ قتل سہون ہوا تھا، عمدن ارادتاً نہیں ہوا تھا۔ اللہ سے معافی بھی مانگی تھی اور اللہ نے بخش بھی دیا تھا، لیکن فرعون والوں نے تو یاد رکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے ذمے ایک گناہ ہے ان کا، فاخاف ہو، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ یقتلونی، کہ وہ مجھے قتل ہی نہ کر ڈالیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، فاذهبا، تم دونوں جاؤ، بآیاتنا، ہمارے معجزات لے کر، انا معکم، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، تمہارے درمیان جو بات چیت ہوگی اس کو سن رہے ہوں گے، مستمعون۔ فاتیا، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اور تم دونوں جا کر فرعون سے کہو، انا رسول رب العالمین، بے شک ہم دونوں رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی ہیں، اس کے فرستادے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجیے تاکہ ہم اس کو لے کر اس ملک شام میں چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔